السلام علیکم۔ ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب اور رانا انعام منچ صاحب، چونکہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالہ سے سوشل میڈیا کے توسط سے میں ناچیز کی خدمات گاہے بگاہے آپ حضرات سے شیئر ہوتی رہتی ہیں، لیکن پہلے مقررین کی خدمت میں بھی گزارش ہے اور آئندہ آنے والے مقررین کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پہ امیر ملت اسلامیہ شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالغفار روپڑی حافظہ اللہ تعالی، آپ امیر ہیں جماعت اہل حدیث پاکستان کے، اور اسی طرح مناظر اسلام مفسر قرآن حضرت حافظ عبدالوہاب روپڑی حافظہ اللہ تعالی، آپ امور سیاسیہ کے ناظم ہیں جماعت اہل حدیث پاکستان کے۔ اسی طرح محسن جماعت نمونہ سلف حضرت حافظ عبدالوحید شاہد روپڑی حافظہ اللہ تعالی، آپ امیر ہیں جماعت اہل حدیث صوبہ پنجاب کے۔ تو مجھ سے پہلے مقررین چونکہ گفتگو میں مجھے مخاطب کرتے رہے، تو ہماری بھی اصل پہچان ہمارے بزرگ ہیں، اور میں واللہ العظیم اس بات کا معترف ہوں کہ میری انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالہ سے، بین المذاہب رواداری کے حوالہ سے جتنی خدمات ہیں وہ ان بزرگوں کے جوتے سیدھا کرنے کے طفیل اللہ نے مجھے وہ توفیقات سے نوازا ہے۔ تو اس لیے جب بزرگوں کو مخاطب کیا جائے گا تو ہم سب کا تعارف انہی بزرگوں کے توسط اور ان کے طفیل سے ہے۔ تو آنے والے معزز مقررین سے بھی گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ فضیلت الشیخ حضرت حافظ عبدالغفار روپڑی حافظہ اللہ، آپ امیر ہیں جماعت اہل حدیث پاکستان کے، فضیلت الشیخ حضرت حافظ عبدالوہاب روپڑی حافظہ اللہ، ناظم سیاسی امور جماعت اہل حدیث پاکستان، اور حضرت حافظ عبدالوحید شاہد روپڑی حافظہ اللہ، آپ صوبہ پنجاب کے امیر ہیں۔ تو اپنے بزرگوں کو مخاطب کر کے ان کی دعاؤں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں محترم جناب ڈاکٹر محمد آصف صاحب الشفاء ہسپتال کے جو محتمم چیئرمین ہیں تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ اب لاہور سے ہمارے معزز مہمان راجہ نبیل کیانی صاحب صدر پاکستان تحریک اتحاد تشریف لائے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ ان کو دعوت دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں امیر جماعت اہل حدیث پنجاب محترم جناب حافظ عبدالوحید شاہد روپڑی صاحب۔ معزز قائدین گرامی، یہاں آپ کے پاس آنے کے بعد ٹھیک ہو گیا، میں کیا پھر جی ٹھیک ہو، انتہائی دلی خوشی ہوئی کہ ورکنگ ڈے میں آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، اور یہ اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ یہ چیزیں مقصود نہیں ہوتی، اور کچھ بھی ایک ہی ہمارا سب کا مقصد ہے کہ اللہ اس پہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیاوی لالچ تو ہے کوئی نہیں۔ جس طرح آپ مختلف علاقوں سے، پورے ضلع فیصل آباد سے، مختلف تحصیلوں سے مجھے ماشاءاللہ سارے چہرے نظر آ رہے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا اس سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح محترم امیر محترم کو بھی انتہائی مصروفیت تھی، ایک بڑی اہم میٹنگ بھی تھی، تو امیر محترم فرمانے لگے کہ اگر میں نہ جاؤں تو گزارا ہو جائے گا، آپ لوگ ہوئے۔ تو میں نے کہا نوجوانوں کی محبت بہت ہے، تھوڑا سا لیٹ اگر ہم ہو جائیں تو وہ نوجوان برداشت کر لیں گے، نہ جانا شاید اچھا نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کی عمر بھی ہے، پھر کچھ طبیعت بھی ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ تھوڑا تاخیر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بن گئی کہ آپ کے پاس آنا مقصود تھا۔ اللہ رب العزت آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ استحکام پاکستان کے حوالے سے جو ابھی بات چل رہی ہے، ہمارے ہاتھ میں جو چیزیں موجود ہیں ہم تو وہی کر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات وہی ہے جو میرے پیارے بھائی ڈاکٹر افتخار صاحب اور رانا انعام منچ صاحب پہلے کر چکے ہیں
کہ اس وقت اگر ہم پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، رواداری کی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے، غصے گلوں سے تھوڑی دیر کے لیے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اسی صورت میں پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی بھی دوسرے ملک سے آنے والی جو گولی ہے اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ فلاں کھڑا جو سپاہی ہے یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، بلکہ وہ گولی آ جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ تو صرف ہمارے ہاں یہاں پہ معاملات ایسے بن چکے ہیں کہ لوگ مختلف فرقوں کو پرموٹ کرنے کے لیے مختلف ممالک فنڈنگ کرتے ہیں اس پہ باقاعدہ طور پہ، اور آپ جانتے ہیں ابھی ریسنٹلی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں اربوں روپے مختلف دوسرے ممالک نے فنڈنگ کی ہے پاکستان میں صرف فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے۔ تو ان حالات میں ہم نے جو کرنا ہے، میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور بحیثیت ایک نمائندہ جماعت اہل حدیث مجھے آپ سب سے پیار ہے، محبت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دلی محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی لیے میں یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہر آنے والے کو، ہر اپنے گاؤں میں رہنے والے کو، ہر اپنی تحصیل میں رہنے والے کو، اپنے ضلع میں رہنے والے کو، اپنے ملک میں رہنے والے کو جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو صرف آپ اس کو ایک انسان اور اس کے بعد پھر اس کو مسلمان بن کے آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ اسے اہل حدیث دیوبندی بریلوی بن کے نہ دیکھیں، اسے ایک انسان اور ایک مسلمان بن کے دیکھیں، اور پھر وہ دل کے اندر خیر خواہی رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آپ کی کوشش کاوش کیا ہوتی تھی؟ ایک بچہ ہے یہودی، باپ اس کا نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، آقا علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے بھی اس کے گھر چلے گئے، تیمارداری کی، اور وہیں پہ اس کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ نے اس بچے کو اسلام جیسی نعمت سے نواز دیا۔ جب اسلام اس نے قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ رب العزت نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ ہمارا بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی کسی مسلک سے بھی ہے یا کسی مذہب سے بھی ہے، کسی مسلک سے ہے یا کسی مذہب سے ہے، بحیثیت انسان ہم سب نے انشاءاللہ تعالی اسے گلے لگانا ہے، اپنا اچھا کردار پیش کرنا ہے اور دین اسلام کی خالص دعوت پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں استحکام ہوگا، اور ایسا استحکام ہوگا کہ دنیا پاکستان کی مثالیں دے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ تو بہرحال بہت کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، اصل یہی ایک حاضری ہی مقصود ہے کہ سب ساتھیوں سے، دوستوں سے ملاقات بھی ہو گئی۔ ابھی انشاءاللہ محترم حافظ خالد محمود صاحب اور امیر محترم حافظ عبدالرزاق عابد صاحب، یہ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت گلدستہ انہوں نے سجایا ہوا ہے، ان کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اس پہ ان کے شکر گزار بھی ہیں، اور نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ، اپنی ڈیوٹیز بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ان نوجوانوں کے معاملات کو بھی لے کے چلتے ہیں۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی ہی اصل دی ہوئی یہ طاقت، کوشش ہے جو ہم اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے میرے انتہائی محترم معزز مہمان، میری مراد محترم راجہ نبیل پرویز کیانی صاحب، راجہ صاحب کو میں نے کہا راجہ صاحب آپ کی جماعت ہے پاکستان تحریک اتحاد، اس کا بھی ماٹو یہی ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا ہے، اکٹھے کرنا ہے ایک پلیٹ فارم پہ۔
تو جماعت اہل حدیث کا بھی یہی مشن ہے. تو آئیں نا آپ بھی ہمارے ساتھ وہاں ضلع فیصل آباد کے جو ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ان ساتھیوں سے آپ کی ملاقات کروائیں. اللہ جزائے خیر دے. رایا صاحب دور ایک سفر پہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا، یہاں تشریف لائے. میں ابھی دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ. ابھی آپ سے مخاطب ہوں گے راجہ نبیل کیانی صاحب. آپ صدر ہیں پاکستان تحریک اتحاد کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور آج اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا، کیونکہ میرے بزرگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں تو میں زیادہ کچھ باتیں نہیں کروں گا. آف صاحب نے کچھ باتیں کلیئر کی ہیں یہاں پہ. اصل ہمارا اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو بات اتحاد پہ ختم ہوگی. ہم نے پاکستان تحریک اتحاد کیوں بنائی، میں 2-3 منٹ میں بات کو کلوز کروں گا. ہمارے چیئرمین چودھری اورنگزیب صاحب جو کہ پاکستان تحریک اتحاد کے چیئرمین ہیں، انہوں نے مجھے بٹھایا اور مجھے بولا کہ راجہ صاحب مجھے 27 رمضان المبارک کو یہ خیال آیا کہ آج سے 4-5 سال پہلے میں ایک 2500 روپے پہ کام کرنے والا ملازم تھا. اللہ پاک نے مجھے ایک لائن دی، آج میں 500 ارب کے امپائر کا مالک ہوں. لاہور میں نے آفس بوائے کی نوکری بھی کی ہے، میں نے اپنے صاحب کے آگے چائے بھی سرو کی ہے. 5 سال میں مجھ میں ایسا کیا کمال تھا کہ اللہ پاک نے مجھے 500 ارب کے امپائر کا مالک بنا دیا. مجھ سے اللہ پاک کوئی کام لینا چاہتا ہے. یہ خیال میرے ذہن میں 27 رمضان مبارک کو آیا اور میں نے ایک چیز سوچی کہ میں ایک پارٹی بناؤں گا جس کا نام میں رکھوں گا پاکستان تحریک اتحاد، جس کا کام ہوگا سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا. ہم تمام مسالک کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں گے. کوئی مسلک یہ نہیں کہتا بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دو. کوئی مسلک یہ نہیں کہتا بیوی کے حقوق پورے نہ کرو. کوئی مسلک یہ نہیں کہتا کہ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو. چند ہمارے ایسی چیزیں ہیں جن پہ اختلافات موجود ہیں، لیکن ہم تمام علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے وہ بھی چیزیں ختم کر سکتے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہم ایک ایسا اس میں ونگ بنائیں گے جس کا ہم بنائیں گے علماء ونگ. پہلے تو اگر ہم نے اپنے ملک کو مستحکم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہمارے سب سے جو مین پلر ہے وہ ہے ہمارے علماء اکرام. جو آواز محراب سے نکلتی ہے وہی دلوں میں جاتی ہے. مجھے انہوں نے بولا راجہ صاحب مجھے کوئی ایسا میں لائق آدمی نہیں، کوئی میں ایکسٹرا جینیس نہیں کہ مجھے اللہ پاک نے 5 سال میں اتنی ترقی دے دی. میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے. اس میں نے آج ایک انیشیٹو لیا ہے. اگر اللہ پاک مجھے کامیاب کر دے تو الحمدللہ، اگر میں ناکام ہو جاؤں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈسہارڈ ہو جاؤں گا. اللہ پاک مجھ سے یہ کام نہیں لینا چاہتا تھا. میں نے یہ چیز سوچ کے یہ کام شروع کیا ہے کہ چودھری اورنگزیب تمہاری پیسے گننے کی کیا لیمٹ ہے؟ جب روزے قیامت اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوگے یہ بتاؤ کہ میں نے کتنے 100 ارب کمائے. میں یہ کہوں گا یا اللہ میں نے کوشش کی، مدد تم نے کرنی ہے. میں نے آج 1-2 منٹ میں اپنی بات کلوز کروں گا. ہم نے اپنے علماء ونگ بنانے کا یہ سوچا کہ سب سے پہلے ہمارے علماء جو ہیں وہ سٹیبل ہوں. حافظ صاحب اس میں یہ ہے کہ ایک ہمارا جو دین پڑھ کے ایک حافظ قرآن ایک مسجد میں جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جا کے حق بات کرنے سے اس لیے بعض کر گھبرا جاتا ہے کہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ وہاں کا جو ایک چودھری ہے وہ دے رہا ہے. اس نے اس کے مطابق اس کا حدیث سنانی ہے، اس کے جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق ہم لوگ پھر وہ بات سناتے ہیں. کم از کم ہمارا جو علماء ہیں، ہمارے جو حافظ صاحبان ہیں، جیسے کوئی اے سی بننا چاہتا ہے، کوئی ایس پی بننا چاہتا ہے، اسی طرح لوگ علماء بھی بننا چاہیں. ہماری فرسٹ پرائورٹی ہے کہ ہم اپنے علماء کے لیے ایسا کام کریں کہ ان کا بھی 17 گریڈ ہو. اگر ایک ڈی سی کا بچہ وہ سوچتا ہے کہ میرا پتر اے سی بنے،
میرا ایک پتر ایس پی بنے, میرا ایک پتر ڈاکٹر بنے, تو اس کے ذہن میں یہ بھی ہو میرا ایک پتر مولوی بھی بنے, کیونکہ یہ بھی 17ویں اسکیل کی سیٹ ہے. ہم اس پہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ. فردر ہم لوگ جو جلدی کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ایک علماء ونگ کا قیام کرنے جا رہے ہیں, جس میں تمام مسالوں کو ہم لوگ اکٹھا کریں گے, ان کے مدارس کے, ان کی تنخواہوں کے, ان کو کسی کی محتاجی نہ رہے. اور انشاءاللہ یہ پاکستان تحریک اتحاد کے مین مشن میں شامل ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمیں رہنمائی دیں گے سب. ہم اس کے, میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں, میں ان سے ابھی سیکھنے والا ہوں, مجھے اس دین کے بارے میں اتنا نہیں پتا, لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی زیر سایہ, روپڑی صاحب کی زیر سایہ ہم لوگ انشاءاللہ دین کے لیے کچھ کر جائیں. بہت مہربانی. اور میرا جناب جو چودھری اورنگزیب صاحب ہیں, ہمارے چیئرمین ہیں, ان کا بھی یہی خواب ہے, یہی مشن ہے کہ ہم جیسے پروٹوکول دیکھیں. اب سعودی عرب میں کافی لوگ آپ میں سے گئے, اللہ پاک سب کو لے کے جائے وہاں پہ عمرے کے لیے, حج کے لیے. وہاں جب جو سب سے سپیریئر سیٹ ہے نا وہ امام مسجد کی ہے. جب بچے دیکھتے ہیں امام مسجد صاحب آ رہے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم بھی امام مسجد بنیں گے. یہاں پہ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ جو ہمارے بچے کسی میں خدا نہ خواستہ کو تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے, کہتے ہیں اس کو حافظ بنا دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ایسا انشاءاللہ اب نہیں ہوگا. ہم ایسی کچھ پالیسی بنانے جا رہے ہیں, ایسی کچھ چیزیں بنانے جا رہے ہیں کہ جو بہت اپنے آپ کو الیٹ سیٹس کے قابل سمجھتے ہیں, وہ انشاءاللہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا بچہ ایک امام مسجد بھی ہونا چاہیے. اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, صرف باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے, آپ سب ہمارا ساتھ دیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم جی.